پیارے بچوں، آج میں آپ کو 7 پریوں کی کہانی سناتا ہوں۔ بہت پرانے وقتوں کا ذکر ہے۔ کسی ملک میں ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اگرچہ بادشاہ کو دنیا کی ہر نعمت حاصل تھی، لیکن وہ اور اس کی ملکہ اکثر اداس رہتے تھے کیونکہ ان کے ہاں کوئی اولاد نہ تھی۔ بادشاہ اور ملکہ ہر وقت خدا کے حضور گڑ گڑا کر اولاد کے لیے دعائیں مانگتے تھے۔ آخرکار خدا نے ان کی دعا قبول کر لی اور ان کے ہاں ایک معصوم شکل بچی پیدا ہوئی۔ شہزادی نہایت حسین و جمیل تھی۔ اسے دیکھ کر بادشاہ اور ملکہ بے حد خوش ہوئے۔ ملک میں ہر طرف خوشی کی شادیانے بجنے لگے۔ اس موقع پر بادشاہ نے اپنے ملک میں رہنے والے 7 پریوں کو اپنے محل میں بلایا اور ان سے کہا وہ شہزادی کو نیک دعاؤں کی تحفوں سے نوازیں۔ اتفاق سے بادشاہ 8ویں پری کو بلانا بھول گیا، جو بوڑھی تھی اور ایک برج میں رہتی تھی۔ ویسے بھی وہ بہت حاسد پری تھی اور دوسروں کی خوشی اس سے ایک آنکھ نہ بھاتی تھی۔ بادشاہ نے 7 پریوں کے لیے اپنے محل میں ایک نہایت عالی شان دعوت کا انتظام کیا اور پریوں کی خاطر مدارت کے لیے نہایت ہی لذیذ کھانے پکوائے گئے۔ دعوت میں 7 پریوں کے سامنے سونے کا ایک ایک ڈبہ رکھا گیا جو ہیرے اور جواہرات اور زیورات سے بھرا تھا، لیکن چونکہ 8ویں یعنی بوڑھی پری کو بادشاہ نے دعوت نہیں دی تھی، اس لیے اس کے لیے سونے کا ڈبہ نہ بنوایا گیا۔ اب یہ اتفاق ہی تھا کہ بوڑھی پری کو اس دعوت کی اطلاع مل گئی۔ وہ بن بلائے بادشاہ کے محل میں پہنچ گئی۔ بادشاہ اسے دیکھ کر بہت ناراض ہوا، لیکن وہ اپنے محل سے نکال بھی نہ سکتا تھا۔ اس نے بوڑھی پری کو محل میں آنے کی اجازت تو دے دی، لیکن اسے سونے کے ڈبوں والی میز کے قریب جانے کی اجازت نہ تھی جہاں 7 پریاں بیٹھی تھیں، اور وہ 7 ڈبے انہی کے تھے۔ بوڑھی پری اس پر بہت بے چین ہوئی اور دانت پیستی ہوئی منہ ہی منہ میں بڑبڑانے لگی۔ اس کے قریب ہی ایک نوجوان خوبصورت پری کھڑی تھی۔ اس نے بوڑھی پری کی بڑبڑاہٹ سن لی اور سمجھ گئی کہ وہ حاسد بوڑھی پری شہزادے کے لیے بد دعا کر رہی ہے۔ کھانے سے فارغ ہو کر بادشاہ نے 7 پریوں کو سونے کے ڈبے دیے، لیکن بوڑھی پری کے حصے میں کچھ نہ آیا۔ اس کے بعد تمام پریاں شہزادی کے لیے تحفے پیش کرنے لگیں۔ سب سے چھوٹی پری نے دعا کا تحفہ دیتے ہوئے کہا، شہزادی دنیا کی سب سے حسین و جمیل لڑکی ہوگی۔ دوسری پری نے دعا کا تحفہ دیتے ہوئے اپنی تمنا کا اظہار یوں کیا، شہزادی دنیا کی حسین ترین اور عقل مند ترین لڑکی ہوگی۔ تیسری پری نے دعا دیتے ہوئے کہا، شہزادی دنیا میں بڑا نام پیدا کرے گی۔ چوتھی پری نے نیک تمنا کا اظہار کرتے ہوئے کہا، شہزادی کی آواز بلبل سے بھی زیادہ سریلی ہوگی۔ پانچویں پری نے اسے دعا دیتے ہوئے کہا، شہزادی کی عمر 200 سال سے زیادہ ہوگی۔ چھٹی پری نے دعا دیتے ہوئے کہا، شہزادی ہمیشہ خوش و خرم رہے گی اور اسے زندگی میں کوئی دکھ نہ ملے گا۔ ساتویں پری نے نیک خواہش کے پھول نچھاور کرتے ہوئے کہا، شہزادی ہمیشہ پھولوں کی طرح مسکراتی رہے گی۔ میں بھی شہزادی کو تحفہ پیش کروں گی، اور میرا تحفہ یہ ہے، ایک دن شہزادی کی انگلی چرگے میں آ جائے گی اور وہ مر جائے گی۔ بوڑھی پری کی یہ منحوس پیش گوئی سن کر وہاں موجود سب لوگ سکتے میں آ گئے۔ بادشاہ اور ملکہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ رونے لگے۔ بوڑھی پری فوراً ہی وہاں سے 9-2-11 ہو گئی۔ اس وقت ایک نوجوان دانا پری آگے بڑھی اور بادشاہ کو تسلی دیتے ہوئے بولی، بادشاہ سلامت، آپ پریشان نہ ہو، شہزادی مرے گی نہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ شہزادی کی انگلی چرگے میں آ جائے گی اور وہ 100 سال تک گہری نیند سوتی رہے گی۔ 100 سال کے بعد ایک شہزادہ آئے گا اور شہزادی کو گہری نیند سے جگائے گا۔ اس کے بعد 7 پریاں وہاں سے رخصت ہو گئیں۔ بادشاہ اور ملکہ کی ساری خوشی خاک میں مل گئی۔ انہوں نے پورے ملک میں چرگا کاٹنے پر پابندی لگا دی اور اعلان کر دیا کہ اگر کوئی چرگا کاٹتا ہوا نظر آ گیا تو اسے موت کی سزا دی جائے گی۔ وقت آہستہ آہستہ گزرتا رہا اور 15-16 سال کے بعد بادشاہ اور ملکہ شہزادی سمیت تفریح کے لیے اپنے ایک قلعہ نما محل میں گئے۔
شہزادی نے قلعے کے اندر داخل ہوتی ہی کمروں میں ادھر ادھر دوڑنا شروع کر دیا اور پھر وہ ایک زینے پہ چڑھنے لگی۔ اس نے تیزی سے زینہ طے کیے اور آخر منزل پہ آ گئی۔ اس نے دیکھا وہاں بالکونی میں ایک بوڑھی عورت بیٹھی چرگا کاٹ رہی ہے۔ یہ دراصل وہی بوڑھی پری تھی اور گزشتہ 15-16 سالوں سے اس طاق میں تھی کہ کب اسے موقع ملے اور وہ شہزادی کی انگلی چرگی میں دے کر اسے گہری نیند سلا دے۔ اس طرح وہ بادشاہ سے انتقام لینا چاہتی تھی۔ شہزادی نے اسے چرگا کاٹتے ہوئے دیکھا تو حیران ہو کر بولی، بی اماں تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ پیاری شہزادی میں چرگا کاٹ رہی ہوں، بوڑھی پری نے مسکراتے ہوئے کہا۔ شہزادی بڑی دلچسپی سے اسے چرگا کاٹتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ پھر وہ بولی، تم اسے کیسے چلاتی ہو؟ ذرا میں بھی تو دیکھوں کہ میں تمہاری طرح چرگا چلا سکتی ہوں یا نہیں۔ بوڑھی پری نے خوش دلی سے شہزادی کو چرگے کے سامنے بٹھا دیا اور بڑی دلچسپی سے چرگا چلانے لگی، لیکن اچانک چرگی کی سوئی اس کی انگلی پر چبھ گئی اور وہ بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ یہ دیکھ کر بوڑھی پری نے زور زور سے کہکے لگائے اور پھر وہاں سے اڑ گئی۔ کچھ ہی دیر بعد ایک ملازم اس طرف آیا تو اس نے شہزادی کو بے ہوش دیکھ کر چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ اس کی آواز سنتے ہی ہر طرف سے ملازم دوڑ دوڑ کر آنے لگے۔ ان میں سے ایک نے شہزادی کے چہرے پر پانی کا چھینٹا مارا، لیکن شہزادی ہوش میں نہ آئی۔ شور سن کر بادشاہ اور ملکہ بھی اوپر آ گئے۔ انہوں نے شہزادی کو ایک چرگے کے قریب بے ہوش پڑا دیکھا تو انہیں بوڑھی پری کی پیش گوئی یاد آ گئی۔ وہ سمجھ گئے کہ شہزادی 100 سال کے لیے گہری نیند سو چکی ہے۔ ملکہ تو رونے لگی، لیکن بادشاہ نے ملازم کو حکم دیا کہ قلعے کے اندر سب سے خوبصورت کمرے میں ایک عالیشان بستر لگایا جائے اور شہزادی کو اس پہ لٹا دیا جائے۔ چنانچہ ایک کمرے کو آراستہ کر کے شہزادی کو ایک نرم و گلزار بستر پہ لٹا دیا گیا۔ شہزادی کا چہرہ گلاب کی طرح کھلا ہوا تھا اور اس کی سانس لینے کی نرم آواز سنائی دے رہی تھی۔ بادشاہ نے چند ملازموں کو وہاں مقرر کر دیا اور انہیں حکم دیا کہ کوئی بھی شہزادی کے کمرے میں نہ جائے۔ 100 سال بعد وہ ہوش میں آ جائے گی۔ وہ پری جس نے بادشاہ کو یہ بتایا تھا کہ شہزادی مرے گی نہیں، 100 سال تک گہری نیند سوئی رہے گی، وہاں سے 20,000 میل دور ایک سرد و سرسبز شاداب باغ میں رہتی تھی۔ جب شہزادی کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تو اس نیک دل پری کو بھی اس کی خبر ہو گئی۔ اس واقعے کی اطلاع اس کے ایک دوست ایک چھلاوے نے اسے دی جو ایک قدم سے 50 میل کا فاصلہ طے کر جاتا تھا۔ جب چھلاوے نے اسے یہ اطلاع دی تو پری اڑتی ہوئی بادشاہ کے محل میں پہنچ گئی۔ بادشاہ نے بہت شاندار طریقے سے اس کا استقبال کیا۔ نیک دل پری نے بادشاہ سے کہا کہ جب شہزادی 100 سال بعد نیند سے بیدار ہوگی تو وہ قلعے میں اپنے آپ کو تنہا دیکھ کر ڈر جائے گی۔ پری کی بات سن کر بادشاہ بولا، وہاں کچھ ملازم موجود ہیں، وہ وہیں رہیں گے۔ بادشاہ سلامت، جو ملازم قلعے کے اندر موجود ہیں وہ 100 سال تک زندہ نہ رہیں گے، اور جو بعد میں قلعے کے اندر داخل ہوں گے تو وہ بھی شہزادی کی طرح گہری نیند سو جائیں گے، کیونکہ اس منحوس پری نے اپنے طلسم پورے قلعے میں پھیلا دیا ہے۔ میں نے اس مسئلے کا یہ حل سوچا ہے کہ قلعے کے اندر جتنے بھی ملازم موجود ہیں انہیں بھی شہزادی کی طرح گہری نیند سلا دیا جائے، اور جب 100 سال بعد جب شہزادی گہری نیند سے جاگے گی تب سب ملازم بھی خود بخود جاگ جائیں گے۔ پری کی یہ بات سن کر بادشاہ نے سر ہلا دیا۔ چنانچہ نیک دل پری قلعے میں گئی اور وہاں موجود ہر شخص کو چھڑی سے چھوا۔ ان میں آئیاں، نوکر، چاکر، باورچی اور دربان سب شامل تھے۔ جو جہاں کھڑا تھا وہاں پر اسی حالت میں گہری نیند سو گیا۔ پری نے استبل کے داروغہ اور شہزادی کے کتے کو اپنی چھڑی سے چھوا، اور جو ہی وہ کسی کو اپنی چھڑی سے چھوتی وہ فوراً گہری نیند سو جاتا۔ یہ کام کر کے نیک دل پری اپنے باغ میں واپس چلی گئی۔ بادشاہ نے اعلان کرا دیا کہ کوئی شخص قلعے میں داخل نہ ہو۔ جو قلعے میں جائے گا وہ 100 سال تک گہری نیند سوتا رہے گا اور پھر باہر نہ آ سکے گا۔ بادشاہ نے قلعے کی دیواریں بھی اونچی کروا دیں اور ہر کوئی اس طرف سے جانے سے کترانے لگا۔ وقت آہستہ آہستہ گزرتا رہا۔ قلعے کے چاروں طرف ایک بہت بڑا گھنا جنگل آ گیا۔ کچھ عرصے بعد بادشاہ اور ملکہ دونوں فوت ہو گئے اور بادشاہ کا وزیر اعظم تب تک ملک کا وزیر اعظم بن گیا جب تک شہزادی گہری نیند سے نہ جاگ جاتی۔ وقت تیزی سے بڑھتا رہا یہاں تک کہ 100 سال بیت گئے۔ ایک دن ایک قریبی ملک کے بادشاہ کا بیٹا شکار کھیلتا ہوا اس طرف آ نکلا۔ اچانک اسے گھنے جنگل میں عظیم و شان قلعے کی برج دکھائی دیے۔
شہزادے نے قلعے کے بارے میں دریافت کیا تو اس کے ساتھیوں نے قلعے کے بارے میں کچھ سن رکھا تھا۔ وہ شہزادے کو بتایا قلعے کے بارے میں بہت سی بے سرور باتیں موجود ہیں۔ کسی نے کہا اس قلعے میں بدروہیں رہتی ہیں، کچھ نے کہا قلعے پر کچھ جادوگروں نے قبضہ کر رکھا ہے اور وہاں وہ کچھ چلے کاٹتے رہتے ہیں، اور کسی نے کہا وہاں ایک خوفناک بھوت رہتا ہے جو چھوٹے بچوں کو اٹھا کر قلعے میں لے جاتا ہے اور انہیں کچا کھا جاتا ہے۔ غرض جتنے منہ اتنی ہی باتیں۔ شہزادہ گمسم یہ باتیں حیرت سے سنتا رہا، لیکن اسے کسی بھی بات پر یقین نہ آیا۔ اسی وقت ایک بوڑھا لکڑہارا وہاں سے گزرا۔ شہزادے نے اسے روک کر پوچھا، بابا جی آپ اس قلعے کے بارے میں کچھ جانتے ہیں؟ بوڑھے نے شہزادے کو بتانا شروع کیا۔ شہزادہ حضور، 50 برس قبل میرے باپ نے مجھے بتایا تھا کہ اس قلعے میں دنیا کی سب سے خوبصورت شہزادی سوئی ہوئی ہے جو 100 سال بعد گہری نیند سے جاگے گی اور اسے بادشاہ کا بیٹا آ کر لے جائے گا، اور اسے 100 سال پورے ہو چکے ہیں اور نہ جانے کون سا شہزادہ آ کر اس شہزادی کو گہری نیند سے جگائے گا، اس ملک کا بادشاہ بنے گا۔ یہ کہہ کر بوڑھا لکڑہارا آگے روانہ ہو گیا۔ اس کی بات کو سن کر شہزادے کے دل میں قلعے کے اندر جانے کی شدید خواہش ہوئی۔ اس کے ساتھیوں نے اسے سمجھایا کہ وہ پاگل لکڑہارا بکواس کر رہا ہے، بھلا کوئی شہزادی 100 سال تک کیسے سو سکتی ہے۔ انہوں نے شہزادے کو قلعے کے اندر جانے سے منع کیا، لیکن شہزادہ نہ مانا اور تمام خطرات کو بالائے طاق رکھ کے قلعے میں جانے کے لیے آگے بڑھا۔ جنگل میں اگے ہوئے بڑے بڑے درخت اور کانٹوں سے بھری ہوئی خونخوار جھاڑیاں اس کے راستے سے خود بخود ہٹتی چلی گئیں۔ جس جگہ پر جنگل کی حدود ختم ہو جاتی تھی وہاں عین سامنے ایک بہت بڑا عظیم و شان قلعہ کھڑا تھا۔ شہزادے نے مڑ کر دیکھا تو اس کا راستہ چھوڑنے والے درخت اور جھاڑیاں واپس اپنی جگہ پر آ چکے تھے۔ شہزادہ سمجھ گیا کہ خدا تعالیٰ نے اس کی غیبی امداد کی ہے اور وہی قلعے کے اندر سوئی ہوئی شہزادی کو 100 سال پر اٹھا سکتا ہے۔ یہ سوچ کر شہزادہ اور بھی زیادہ بہادری اور دلیری سے آگے بڑھنے لگا۔ قلعے کا عظیم و شان پھاٹک عبور کر کے شہزادہ اندر پہنچ گیا۔ قلعے کے اندر ہر طرف ہول سناٹا اور موت کی سی خاموشی طاری تھی۔ وہاں قلعے کے مختلف کمروں میں بہت سے انسانی مجسمے کھڑے تھے جو کہ اصل میں زندہ انسان تھے اور 100 سال سے کھڑے کھڑے گہری نیند سو رہے تھے۔ شہزادہ آگے بڑھتا چلا گیا اور سنگ مرمر کے بنے ہوئے ایک عالی شان ہال سے گزرا اور زینوں کے قریب پہنچ گیا۔ پھر وہ زینے چڑھنے لگا۔ اوپر کی منزل پہ پہنچ کر شہزادے نے دیکھا کہ کمرے کے پاس دروازے پر کئی دربان گہری نیند سو رہے ہیں اور ان کی نیام میں لگی ہوئی تلواریں چمک رہی تھیں۔ شہزادہ ان کے درمیان سے گزر کر اندر داخل ہو گیا۔ یہ کمرہ تمام کا تمام سونے چاندی کی اینٹوں سے بنا گیا تھا اور ہیرے اور جواہرات کے فانوس چمک رہے تھے۔ درمیان میں ایک عالیشان مسیری پر ایک معصوم شکل شہزادی سو رہی تھی۔ اس کا چہرہ گلاب کی طرح مہک رہا تھا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ ابھی ابھی سوئی ہے۔ شہزادہ فوراً سمجھ گیا کہ یہی شہزادی ہے۔ وہ دھیرے دھیرے چلتا ہوا پلنگ کے قریب پہنچ گیا اور شہزادی کے قریب ایک مونڈے پر بیٹھ گیا۔ پھر شہزادے نے بڑی آہستگی سے شہزادی کی نرم و نازک ریشمی بالوں کو چھوا۔ اچانک ہی جادو کا اثر ختم ہو گیا اور شہزادی نے نرمی کے ساتھ اپنی سنہری پلکیں چپکائیں۔ جب شہزادی کو دیکھا اس کی آنکھیں اس طرح چمکنے لگیں جیسے وہ بہت عرصے سے اسے جانتی ہو۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی اور چہکتی ہوئی بولی، شہزادے تم آ گئے ہو۔ شہزادی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنی خوشی کا اظہار کس طرح کرے۔ وہ سر ہلا کر بولا، جی ہاں پیاری شہزادی میں آ گیا ہوں۔ 100 سال بعد تمہیں گہری نیند سے جگا دیا ہے۔ تم میرے خواب میں روزانہ آتے تھے شہزادے۔ شہزادی نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر وہ کتنی ہی دیر تک وہاں بیٹھے ایک دوسرے سے باتیں کرتے رہے۔ قلعے کے اندر موجود تمام دربان اور کنیزیں بھی 100 سال بعد گہری نیند سے جاگ اٹھے تھے اور اب وہ اپنے اپنے کاموں کو انجام دینے کی فکر میں تھے۔ سب کو سخت بھوک لگی ہوئی تھی، اس لیے قلعے میں کھانا پکایا جانے لگا۔ شہزادی کی کنیز نے اسے بتایا، شہزادی حضور یہ سب اس نیک دل پری کی کرامت ہے۔ اس نے دعا دی تھی کہ آپ 100 سال بعد گہری نیند سے جاگ جائیں گی۔ شہزادی نے گلے سے سچے موتیوں کا ہار اتار کر سب میں وہ موتی تقسیم کر دیے۔ پھر قلعے کے دربان اور دوسرے ملازم شہزادی کو ایک جلوس کی شکل میں محل میں لے آئے، جہاں وزیر اعظم نے جو عارضی طور پر بادشاہ بھی بنا ہوا تھا شہزادے اور شہزادی کی شادی کروا دی اور ہر طرف خوشیوں کی بارش برسنے لگی۔ شہزادہ اب اس ملک کا بادشاہ بن گیا تھا اور اس نے تمام خزانہ قریبوں میں تقسیم کر دیا اور ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگا۔